السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اسلام کے عظیم ترین شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مومنوں کے عظیم صفات میں سے ہے۔ مومنوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم۔ یعنی مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون دوست ہوتے ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عام ہو جائے تو سنت بدعت سے ممتاز ہو جاتی ہے، حلال حرام سے الگ ہو جاتا ہے، لوگ واجب اور مسنون، مباح اور مکروہ کو جانتے ہیں، اور ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو بھلائی کے ساتھ پروان چڑھتی ہے اور اس سے محبت کرتی ہے، منکر سے دور ہوتی ہے اور اس سے نفرت کرتی ہے۔ سامعین کرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول و ضوابط کے ساتھ ہمیں بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول و ضوابط کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فریضہ انجام دیا تو یقین مانیے کہ اس سے ہمارا معاشرہ صحیح سالم اور امن و امان میں رہے گا، اور اگر ہم نے اس فریضے کو ادا کرنا اور انجام دینا چھوڑ دیا تو پھر آپ یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ عذاب الہی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے حالانکہ وہ لوگ اصلاح پسند ہوں۔ یعنی جس سماج میں منکر ظاہر ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا ہے جو اسے اس منکر سے روکے تو وہ سماج عام عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیحین میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی کی کثرت ہو، اور اللہ تعالی نے فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یعنی جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے نزدیک کسی کو ظلم سے روکنا،
دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی ہے، حالانکہ یہ قلت فہم اور ایمان کی کمی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اے لوگو تم لوگ یہ آیت پڑھتے ہو، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، یعنی اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، راوی کہتے ہیں ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم اللہ بعقاب منہ، یعنی لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور وہ اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی کسی منکر کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے، اور وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھلائی کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔